अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपको हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पहले हिस्से में बताया था कि अल्लाह ताला ने शैतान को इख्तियार दे दिया था ना हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म पर भी, लेकिन तुझे उनकी रूह पर कोई इख्तियार नहीं होगा, यानी उनकी ज़ुबान, कानों, आँखों, दिल पर तेरा कोई तसल्लुत नहीं होगा। उनकी ज़ुबान ज़िक्र इलाही से तर रहेगी और उनका दिल शुक्रगुज़ार रहेगा। उनकी आँखें खुदा की कुदरतों को देखेंगी, यानी मुलाहिज़ा फरमाएंगी, और उनके कान वही इलाही को सुनते रहेंगे। और इस इख्तियार के मिलने के साथ ही शैतान हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया और आपके अंगूठे पर कुछ फूंका तो आपका बन बन दुखने लगा और आप सख्त कर्ब व अज़ियत में मुब्तला हो गए। ये काम करके इब्लीस उनके भाई बंदों के पास आकर कहने लगा कि देखो अय्यूब को क्या हो गया है, तुम इसका कोई दवा दारू करो। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी रहमत उनके खाने के लिए कुछ तलाश करने लगी। इब्लीस ने उनका खैर ख्वाह बन के उन्हें मशवरा दिया कि इन्हें थोड़ी सी शराब पिला दे तो अच्छे हो जाएंगे। बस ये शराब ही इनका इलाज है। और जब आपके भाई बंद शराब लेकर उनके करीब पहुँचे तो वो लोग आपके ज़ख्मों की बदबू की वजह से उनके ज़्यादा नज़दीक ना जा सके और वो अपने नाव बंद करके आपके करीब बैठ गए। उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया तो आप उनके पास बैठ गए और कहने लगे अय्यूब, ये तुम किस वजह से इस मुसीबत में गिरफ़्तार हुए हो? तो हमारे अंदर एक बरगज़ीदा शख्स था और अल्लाह ताला अपना नेक और अच्छे बंदों पर जुल्म नहीं करता, बिला वजह किसी को अजाब नहीं देता। लगता है तुमने खुफिया तौर पर कोई गुनाह किया है जो लोगों को मालूम नहीं है। अल्लाह ताला ने उसकी ये सज़ा तुम्हें दी है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया, अल्लाह ताला ही सब के अंदरूनी हालात जानता है। अल्लाह ताला को मालूम है कि मैं पहले भूखों को खाना खिलाता था, फिर खुद खाता था। पहले बेलिबास लोगों को लिबास पहनाता था, फिर खुद पहनता था। मैं बीमारों का हाल पूछता था, मैं लोगों के जनाज़ों में जाता था, मेहमानों की मेहमान नवाजी करता था, मुसाफिरों को ठिकाना देता था और मैं नेकी के सब काम करता था। तो गैब से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आवाज़ आई कि अय्यूब अपनी कोठरी बंद कर लो और जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। अर्ज़ किया, ए रब्बे करीम, मैं किस बात का जवाब दूँ? अल्लाह करीम ने फरमाया, तुम्हारा दावा है तुमने फ़लाँ फ़लाँ नेक काम किए, ये तो अपनी नेकियों का मुझ पर एहसान जतला रहा है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, नहीं है रब्बे करीम, नहीं, मैं तो लोगों की बदगुमानी को दूर करना चाहा मैंने, मैं तुझ पे एहसान नहीं जता रहा। ए रब्बे करीम, तू पाक है, बल्कि ये तेरा मुझ पर एहसान है। तो अल्लाह ताला ने उनका उज़्र व माज़रत कबूल फरमा लिया। फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनसे कहा कि हम आपके लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लाए हैं। आपने पूछा, मेरे पीने के लिए क्या लाया? उन्होंने कहा, ये एक मशरूब है। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पूछा तो वो कहने लगे कि शराब है। आपने फरमाया, ये तो हराम है, मुझे तुम्हारे खाने पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो आपको छोड़ के चले गए। कहने लगे, हम तो आपके भले के लिए आए थे, खैर आपकी मर्ज़ी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सामने शैतान के सारे हीले बहाने बेकार गए ना। तो उसने अपने शरीर चेलों पर चांटों सबको फिर जमा किया। कहने लगा, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, तुम एक शख्स को काबू करने से आजिज़ हो गए हो। तो वो कहने लगे, हाँ, हम तो वाकई बेबस होकर रह गए, अब एक ही रास्ता रह गया है, वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी रहमत है, जिसके ज़रिए से हमारी कोई तदबीर कारगर हो सकती है। शायद अय्यूब अलैहिस्सलाम उसकी बात मान ले और किसी तरीके से काबू में आ जाए। लिहाजा इब्लीस बीबी रहमत के रास्ते में जा बैठा और जब बीबी रहमत का वहाँ से गुज़र हुआ तो शैतान कहने लगा, बीबी रहमत, तुम्हारे बाल बच्चे और मवेशी क्या हुआ? मालो दौलत कब गए, किधर गए ना, खादिम वगैरह सब गए। इस तरह शैतान ने उन्हें खूब रुलाया, ख़ुद भी उनके साथ यानी फरेबकारी करता रहा और रोता रहा। बीबी रहमत से कहने लगा, लेकिन एक तरीके से तुम्हारे मरीज़ को शफा हासिल हो सकती है, तुम्हारे बाल बच्चे माल मवेशी नौकर चाकर वापस आ सकते हैं। बीबी रहमत ने पूछा, वो कैसे? इब्लीस कहने लगा कि इस बीमारी का बस एक इलाज है, वो है शराब। वो अगरचे हराम है, लेकिन ज़रूरत की बिना पर एक दफ़ा पी लें और फिर तौबा कर लें। लिहाजा बीबी रहमत ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से इस बात का ज़िक्र किया तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये सब इब्लीस ने सिखाया है।
آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے جس سے تمہیں یہ سب سکھایا ہے، واللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت ایوب علیہ السلام کو گوشت اور دودھ کی خواہش ہوئی تو انہوں نے اپنی بیوی سے اس خواہش کا اظہار فرمایا۔ حضرت بی بی رحمت کو ان چیزوں کے خریدنے کی استطاعت نہیں تھی، تو آپ کی بیوی نے اپنے پیارے شوہر کی آرزو پوری کرنے کے لیے اپنے آدھے بال بیچے، گوشت اور دودھ لے کر آپ کے پاس آئیں۔ ادھر شیطان نے آ کر بطور ہمدردی آپ سے کہا کہ تمہاری بیوی برائی کے راستے پر چل پڑی ہے، اس نے اپنے سر کے آدھے بال بھی بیچ دیے۔ جب بی بی رحمت آپ کے پاس پہنچی اور آپ نے ان کے بال کٹے ہوئے دیکھے تو انہیں بہت رنج ہوا اور بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے، اے اللہ کریم، اب میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ اپنی بیوی کے بالوں کی کمائی کھانے لگوں اور اس پر زندگی گزاروں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بی بی رحمت لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کرتی، کچھ اس طرح سے کما کر حضرت ایوب علیہ السلام اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتی۔ ایک دن وہ ایک امیر کبیر عورت کے ہاں کام کرنے گئیں اور جب اس نے اپنے کام کی اجرت طلب کی تو اس عورت نے کہا کہ پہلے تم اپنے یہ لمبے اور خوبصورت بال مجھے اتار کر دے دو، پھر میں تمہیں کچھ دوں گی۔ اس طرح سے آپ نے اپنے لمبے بال کاٹ کر اس عورت کو دے دیے۔ پھر شیطان نے یہی بات ایوب علیہ السلام سے کی جس کا اوپر ذکر کیا ہے میں نے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیوی پر سخت ناراض ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ تمہاری بیوی پاک اور بے داغ ہے، یہ دشمن خدا شیطان نے جھوٹ بولا ہے، تیری بیوی بے قصور ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن شیطان بی بی رحمت کے راستے میں جا بیٹھا اور ان سے کہنے لگا، تم اس بیمار شخص کی بیوی ہو؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ اس وقت شیطان بہت باروب بھاری شخصیت کے روپ میں آپ کے پاس آیا تھا، کہنے لگا تمہیں معلوم ہے تمہارے شوہر کی یہ بری حالت کیوں ہوئی ہے؟ بی بی رحمت نے کہا نہیں۔ کہنے لگا تم پہچانتی ہو میں سو شمون ہوں؟ بی بی نے فرمایا نہیں، میں آپ کو نہیں جانتی۔ کہنے لگا میں اس زمین کا معبود ہوں، میں نے تمہارے شوہر کا یہ حال کیا ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ اس لیے کہ وہ آسمان کے معبود کی عبادت کرتا ہے، مجھے آج تک اس نے ایک سجدہ تک نہیں کیا، اس لیے میں اس پر ناراض ہو گیا، میں نے اس کا یہ حال کر دیا، لیکن اگر وہ اب بھی مجھے ایک بار سجدہ کر لے تو میں اس کا سب کچھ واپس کر سکتا ہوں، اسے تندرست کر سکتا ہوں، اس کے بال بچے مویشی واپس آ سکتے ہیں اور نوکر چاکر دوبارہ اسے مل سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ وہ ایک بار مجھے سجدہ کر لے۔ پھر شیطان نے اپنے تصرف کے ذریعے سے ایک صراع میں ان کے بال بچے، اہل و عیال، مال مویشی سب کھڑے دکھا دیے۔ کہنے لگا یہ سب میرے قبضے میں ہیں، میں سب واپس دے سکتا ہوں بشرطیہ وہ مجھے سجدہ کرے اور کھانے پر آسمان کے معبود کا نام نہ لے تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ پھر یہ خبر لے کر سادے لوگ بی بی رحمت حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئیں اور سب ماجرا انہیں کہہ سنایا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی بندی، یہ بھی شیطان تھا جو ہمارا دین و ایمان بگاڑنا چاہتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ شیطان کا یہ حیلہ بھی مذکور ہے کہ ایک روز شیطان حضرت بی بی رحمت کے راستے میں ایک طبیب کی صورت میں آیا اور ان کے بعد دواؤں کی شیشیاں اور جڑی بوٹیوں کی پوٹلیاں بندھی ہوئی تھیں۔ وہ بی بی رحمت سے کہنے لگا، میں نے سنا ہے تمہارے ہاں اس طرح کے ایک مریض ہے جو سخت مصیبت میں مبتلا ہے۔ بی بی رحمت نے فرمایا ہاں۔ شیطان طبیب کہنے لگا، میرے پاس اس کا علاج موجود ہے، میں اسے دوا دے سکتا ہوں۔ بی بی نے پوچھا وہ کس طرح؟ شیطان نے کہا میں اس کا علاج کروں گا، جھٹ پر شفا یاب ہو جائے گا، لیکن ایک شرط ہے۔ بی بی نے پوچھا وہ کیا؟ اس سے کہا شرط یہ کہ جب وہ شفا یاب ہو جائے تو یہ بتائے کہ میں نے اسے شفا دی ہے۔ بی بی اس کا مطلب نہ جان سکی اور حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آ کے انہیں اس طبیب اور اس کی شرط کے بارے میں بتایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ شیطان خبیث ہی ہے۔ فرمایا وہ ہمارا دین و ایمان بگاڑنا چاہتا ہے، تو آپ نے اپنی بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھا لی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی عام زندگی میں عبادت و ذکر کے موقع پر بہت رویا کرتے تھے، لیکن جب آپ اس مصیبت میں مبتلا ہوئے تو آپ نے کبھی آہوزاری نہیں کی۔ روایت میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے تھے، زخم کینسر کی شکل اختیار کر گئے تھے، آپ کا پورا جسم زخموں سے چور تھا،
آپ کے صرف 3 اعضاء سلامت و تندرست تھے، دل، آنکھیں اور زبان، جس سے وہ ذکر و عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ آپ کے صبر کا یہ عالم تھا کہ زخم سے اگر کوئی کیڑا گر جاتا تو اٹھا کر دوبارہ زخم پر رکھ لیتے تھے۔ تو پھر آپ نے فرمایا بھلی مانس، ہم نے 70 برس خوشحالی و آرام میں گزارے ہیں، اب اگر اللہ تعالیٰ کی رضا میں تنگی کے بھی 70 برس گزار لیے اور صبر کر لیں تو معاملہ برابر ہو جائے گا، تو کیا حرج ہے؟ ہاں، اس کے بعد میں دعا کروں گا۔ تو اس کے بعد آپ کے تمام زخم درست ہو گئے، آپ کے قدموں میں چشمہ آب شیری جاری ہو گیا کہ اس میں سے پیو اور نہاؤ۔ اس پانی کے پیتے ہی آپ کی تمام بیماری جاتی رہی، آپ کا حسن و جمال لوٹ آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے بستر لا کے ان کے لیے بچھایا، وہ خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اتنے میں ان کی بیوی بھی آ گئی، انہیں کوٹری میں موجود نہ پا کر رونے لگیں، اور پھر حضرت جبرائیل حضرت ایوب علیہ السلام کے مجلس میں آئیں اور ان سے پوچھنے لگیں اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے، تم نے کہیں اس کوٹری کے بیمار کو دیکھا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اگر تم اس بیمار کو دیکھ لو گے تو اسے پہچان لو گی۔ کہنے لگی ہاں۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام ہنسنے لگے، تو حضرت ایوب علیہ السلام کے دانتوں سے وہ آپ کو پہچان گئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بی بی کو پاس بلایا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے انہیں گلے سے لگا لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے اہل و عیال، مال مویشی، نوکر چاکر واپس لوٹا دیے، بلکہ ان سے دگنے کر دیے۔ روایت ہے کہ ان کے 13 بیٹے تھے یا 10 تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو زندہ کر دیا۔ بی بی رحمت کے ہاں 10 بیٹے اور پیدا ہوئے، اس طرح وہ 20 ہو گئے۔ ان کے مکانات، جاگیریں، زمینیں، باغات، مال مویشی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انہیں دے دی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی کے ہمراہ اپنے گھر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا جس سے عصر سے مغرب تک سونے کی ٹیڈیوں کی بارش فرمائی۔ کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پروں کو جھاڑا، حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر میں سونے کی ٹیڈیاں برسنے لگیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام رات گئے تو ان ٹیڈیوں کو سمیٹتے رہے۔ کہتی ایک ٹیڈی چھت کی منڈیر پر گری تو وہ باہر کی طرف گرنے کو تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اسے گرتے گرتے پکڑ لیا اور اپنے گھر کے اندر پھینک دیا۔ ان سے کہا گیا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک ٹڈی کے لیے آپ اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اس میں خیر ہی خیر ہے، اسے نہیں کھولنا چاہیے نا۔ پھر آپ نے اپنے 100 کوڑوں والی قسم پوری کرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک طریقہ بتایا کہ 100 تنکوں کی جھاڑو لے کر بیوی کو مارو، تمہاری 100 کوڑوں کی قسم پوری ہو جائے گی۔ تو آپ نے ایک جھاڑو لے کر بیوی کو مار دی۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام 70 برس تک نعمت و اکرام کے ساتھ زندہ رہے۔ ایک پاک اور مقدس انسان جو اللہ تعالیٰ کے حضور انبیاء و رسل کی جماعت میں شامل تھے، دولت و ثروت، اہل و عیال کی کثرت انہیں حاصل تھی، مال مویشی اور نوکروں چاکروں کے لحاظ سے بھی وہ خوش بخت و سعید تھے۔ اچانک آزمائش و مشکل میں ڈال دیا گیا، طرح طرح کی مصیبتوں نے انہیں آ گھیرا، مال و دولت برباد ہو گیا، اہل و عیال تباہ ہو گئے، نوکر چاکر مال مویشی جاتے رہے، تب بھی انہوں نے شکوہ نہیں کیا اور نہ شکایت کی، اور صبر و حوصلے سے سب کچھ برداشت کر لیا۔ اچھا، فریاد کی تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہی کی، کسی اور کا سہارا نہیں لیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر مشکل دور کر دی، انہیں اتنا نوازا کہ پہلے سے سب کچھ ان کا دگنا ہو گیا۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں حوصلہ دے، ہمیں برداشت کی ہمت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈالے، ہمیں ہر چھوٹی بڑی آزمائش سے محفوظ رکھے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔